اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے جاگیر فدق کا ذکر کریں گے۔ ناظرین گرامی، فدق مدینہ کے قریب ایک زرخیز علاقہ ہے جو 7 بستیوں پر مشتمل ہے۔ 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فدق والوں کے دل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ بٹھا دیا۔ ناظرین گرامی، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اگر ہماری جان و مال محفوظ ہوں تو ہم فدق کا آدھا حصہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ساتھ مصالحت کر لی جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ فدق کا پورا علاقہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور یہ فدق پورا خالصاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گیا، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا، اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا ہے اس پر تمہارا حق نہیں ہے، کیونکہ تم لوگوں نے اس پر نہ گھوڑے دوڑاتے تھے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ جس پر چاہے اپنے پیغمبروں کو غلبہ عطا کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، کفار و مشرکین کا جو مال جنگ کے بعد اہل ایمان کے قبضے میں آئے وہ اصطلاح میں مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور جو جنگ کے بغیر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں آ جائے اسے فہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی مناسبت سے قرآن میں اس کے لیے لفظ فہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ نہ اس پر گھوڑے دوڑائے گئے نہ اونٹ۔ بس جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا۔ ناظرین گرامی، مفسرین عام و خاص مثلاً سیلبی نے تفسیر کشف البیان اور جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منشور میں اور حاکم نے کنز الاعمال میں، شیخ سلمان حنفی قندوزی نے اپنی کتاب جنابی المودۃ میں، اور صاحب ایوان الاخبار نے اپنی کتاب ایوان میں نقل کیا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قربا کے بارے میں مذبذب ہوئے کہ من ہم اور وما حقہم، قربا سے مراد کون ہے اور ان کا حق کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرما رہا ہے کہ فدق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دو۔ بس ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ فدق میں تمہارے سپرد کر دوں۔ بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حبا کر دیا، اور سیدہ سلام اللہ علیہا اس پر تصرف کرتی رہیں اور اس کے محصولات سے فقراء و مساکین پر خرچ کرتی رہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں فدق سیدہ سلام اللہ علیہا کے قبضے میں رہا، اور سیدہ سلام اللہ علیہا کے اعمال و کارندے اس میں کام کرتے رہے۔ اور سیدہ سلام اللہ علیہا اسی دستور کے مطابق اس کے محصولات کو اپنے عیال اور فقراء و مساکین میں صرف کرتی رہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا، اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔